بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ کسمساتے ہوئے بولی، وہ جو ادھر پڑا ہے نا، اس نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا اشارہ اپنے اسی شکار کی طرف تھا جس کا تھوڑی دیر پہلے اس نے ذکر کیا تھا۔ میری زندگی باقی تھی کہ بچ گئی۔ وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ جواب میں نے پسٹل سے فائر کیا تو اس کا ایک تیسرا ساتھی میری گولی کا نشانہ بن گیا۔ میں نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخ بلند ہوتے ہوئے سنی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوگا۔ لی یان اس شخص کا تذکرہ کر رہی تھی جسے درد گردہ سے نجات دلانے کے لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکے دار حرکت کرنے کی زحمت دی تھی۔ میں نے لی یان کو اس شخص کے بارے میں مختصراً بتایا اور کہا، وہ بیچارہ اب بڑے اچھے حال میں ہے، ایسا حال جس کا ماضی اور مستقبل منہ پھاڑ پھاڑ کر جائز و ناجائز تقاضے کر رہا ہوتا۔ پتہ نہیں وہ میری بات کی سنگینی کو سمجھی کہ نہیں۔ ایک طول و عریض جرجری لیتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ سب کسی خواب و خیال کے مانند محسوس ہو رہا ہے، جیسے میں نے کوئی زبردست ایکشن مووی دیکھی ہو۔ اس کا اشارہ ان واقعات کی طرف تھا جو بنگلہ نمبر 820 سے لے کر یہاں پہنچنے تک رونما ہوئے تھے۔ واقعی یہ تمام تر مناظر کسی فلم کا حصہ ہی معلوم ہوتے تھے۔ خاص طور پر پل پر پیش آنے والے خونی مناظر تو شوٹ کرنے کے قابل تھے۔ اس نوعیت کے تاثر انگیز اور اوریجنل سین تو باقاعدگی پروڈکشن اور ڈائریکشن کی مدد ہی سے فلمائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو کچھ پیش آیا تھا وہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ حقیقی زندگی کا ایک رخ تھا، اور میری زندگی ایسے خون رخوں سے بھری ہوئی تھی۔ لی یان، یہ خواب خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، اسی زندگی کو کڑوا کر دیتی ہے۔ ذہن میں رکھو کہ یہ ایکشن مووی ابھی دی اینڈ نہیں ہوئی۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، اس سنسنی خیز فلم کا ایک کردار اس وقت منظر سے غائب ہے۔ ہمیں فوری طور پر کاشانوک کی خبر لینا چاہیے۔ کاشانوک، اس نے یہ الفاظ ایسے دہرائے جیسے اسے کوئی بولی بصری کہانی یاد آ گئی ہو، پھر غیر یقینی اور سراسیما لہجے میں بولی، کاشانوک تو ٹیکسی سمیت دریا میں چلا گیا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چلا گیا تھا، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ دریا سے باہر آ چکا ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم تھوڑی دیر تک دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اندرونی تجسس کے باعث وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں اس سانڈنی کی اولاد کے کپڑے اتارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مزید الجھ گئی۔ وجدان تمہیں اس سچویشن میں بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ وہاں پر اتنی تاریکی تھی کہ میں لی یان کو ایسی ہدایت دیے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی دیکھ نہ پاتی، لیکن اگر ذہن میں کپڑے اترنے کا تصور موجود ہو تو کچھ نظر نہ آنے کے باوجود بھی بہت کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تصور بہرحال بصارت سے کم طاقتور نہیں ہوتا۔ یہ مذاق نہیں بلکہ میں انتہائی سنجیدہ ہوں، میں نے کہا۔ بعض اوقات تم بہت مشکل ہو جاتے ہو۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ پنہا تھا۔ میں چند منٹ بعد تمہاری سمجھدانی میں سما جاؤں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو اور میری بات مان لو۔ مان جانے میں اکثر لوگوں کا مان جاتا ہے، لیکن لی یان مجھے مانتی تھی، اس لیے مان گئی۔ ایک سوال بھی مزید پوچھے بغیر وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں زمین بوس گینڈے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں اس کا لباس ایک خاص مقصد کے تحت اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے کاشانوک کو تیزی سے تیر کر دریا کے اسی کنارے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ تو اس سانڈ نے اچانک مجھ پر وارد ہو کر مندر کی ایسی کم تیسی کر دی تھی، ورنہ میں کشادہ بازوؤں کے ساتھ کاشانوک کو ویلکم کہتا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ وہ جب دریا سے باہر نکلے گا تو اس کا لباس ٹھنڈے ٹھار پانی میں بھیگا ہوا ہوگا۔ اسے فوری طور پر ایک گرم اور خشک لباس کی ضرورت ہوگی، اور میں اس وقت کاشانوک کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے بندوبست میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی آسانی تھوڑی مشکل کے بعد میں نے دنیا و مافیا سے بے خبر گینڈے کو بے لباس کر دیا۔ موسم پہلے ہی کچھ کم شدید نہیں تھا، اس پر لباس سے آری اس کا بدن دوہری قیامت سے گزرتا۔ اب ہڈیوں کے اندر گودا جمنے کے امکانات 100% سے بھی تجاوز کر چکے تھے۔ میں نے اس نانگ دڑانگ ہاتھی نما انسان پر حقارت بری نگاہ ڈالی اور لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں، وہ میرے ساتھ ہولی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس سانڈ کے ساتھ کوئی زیبا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن میں ان تپش انگیز لمحات میں ایک عجیب سی وحشت میں
مبتلا تھا۔ ربی موش ہائمن اور اس کے دیسی بدیسی چمچوں کے لیے میرے دل و دماغ میں جنون ہی جنون بھرا ہوا تھا، اور یہ جنون وحشت بھرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ پل پر ان کے ٹرک نے جس وحشیانہ انداز میں ہماری ٹیکسی کو ٹھوکروں میں اڑاتے ہوئے سپرد دریا کر دیا تھا، وہ ان کی سفاکی اور بربریت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ جواب میں وہ بھی کسی ایسے ہی شاندار سلوک کے مستحق تھے۔ میں نے تو اس سانڈ کے استحقاق کا پاس کیا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اگر شوگر مل لگانے کا ارادہ ہو تو ساتھ ہی گتا فیکٹری بھی قائم کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح گھی کا کارخانہ چلانے والے صابن کی انڈسٹری بھی کھولتا ہے۔ اس طریقے سے بائی پروڈکٹ کو کھپانا مفید اور آسان ہو جاتا ہے۔ ظلم و زیادتی کی راہ اپنانے والوں کو بھی اپنے بائی پروڈکشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے پروڈکٹس اپنی بائی پروڈکٹس فائدہ پہنچانے کے بجائے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں لی جان کا ہاتھ تھامے تیزی سے دریا کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وجدان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کاشانوک کے پاس، میں نے کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھامے ہوئے گینڈے کے لباس پر ایک نظر ڈالی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اوہ میں اب سمجھی، شکر ہے سمجھ تو گئی۔ میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھے بنفس نفیس تمہاری سمجھدانی میں اترنا ہوگا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ جلد ہی ہم کاشانوک کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دریا میں سے نکلنے کے بعد ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اسے وہاں ہماری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو تلاشنے میں زیادہ خواری نہیں اٹھانا پڑی۔ وہ سر سے پاؤں تک شرابور تھا اور یہ شرابوری کپ کپی طاری کر دینے والی تھی، مگر کاشانوک بلا کی قوت برداشت کا مالک تھا۔ اس کے تاثرات سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندر سے کانپ رہا ہے۔ لگتا تھا اس نے مارشل آرٹس کے میدان میں کافی ریاضت کر رکھی تھی۔ کسی قسم کی بحث یا تفصیل میں پڑے بغیر کاشانوک نے میری ہدایت پر فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران میں اور لی جان موجودہ حالات پر باتیں کرتے ہوئے مسلسل دریائے دوبی کھولا کے اس پل کی سمت دیکھتے رہے، جہاں ایک خون ریز مار کا آرائی کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے۔ وہاں پل پر اب خاصی گہما گہمی اور روشنی نظر آ رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا ہمارے دشمنوں اور پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کے پاس فلیٹ لائٹ کا بھی بندوبست تھا۔ تیز روشنی کا بڑا دائرہ دریا کی سطح پر ادھر ادھر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً انہیں اسی ٹیکسی کی تلاش تھی جس پر سوار ہو کر عام لوگ اس پل تک پہنچے تھے، اور کرائن کے مطابق وہ ٹیکسی دریا برد ہو چکی تھی۔ ٹیکسی اتنی اہم نہیں تھی جتنے ہم ان کے لیے اہم تھے۔ ہم نے بلا شبہ انہیں عظیم الشان نقصان سے دوچار کیا تھا۔ وہ ٹیکسی کی آڑ میں دراصل ہماری تلاش میں تھے اور بہت جلد وہ ادھر کا رخ بھی کرنے والے تھے۔ ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ کاشانوک نے لباس تبدیل کر لیا تو ہم خود کو گھنے درختوں کی اوٹ میں رکھتے ہوئے دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ دریائے دوبی کھولا پر دوسرا پل وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا اور ہم مذکورہ دریا کو عبور کیے بغیر بودھ ناتھ ویلی میں نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں پہنچنا ہمارے لیے از حد ضروری تھا۔ کاشانوک کے حوالے سے میرے ذہن میں کئی سوالات کو بلا رہے تھے۔ اگر کوئی بند گاڑی کسی حادثے کے نتیجے میں گہرے پانیوں میں اتر جائے تو اس کے اندر موجود افراد موت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے پانی کا پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے دروازے کھولنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے، اور کاشانوک یہ ناممکن کام سر انجام دے کر بحفاظت باہر آ چکا تھا۔ میں نے اس بارے میں اس سے سوال کیا تو وہ بولا، جب ٹیکسی کو آخری دھکا لگا اس وقت تم لوگوں کی طرح میں بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ میں دروازہ کھولنے میں کامیابی ہو گیا تھا، لیکن اس قیامتی پش نے مجھے ٹیکسی سے باہر قدم رکھنے کی مہلت نہ دی اور میں کھلے ہوئے دروازے کو تھامے تھامے ٹیکسی سمیت دریا میں پہنچ گیا۔ وہ ایک لمحے کو موقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، میری خوش قسمتی کہ ان لمحات میں لارڈ بدھا مجھ پر مہربان ہو گیا، اور جیسے ہی ٹیکسی نے پانی کو سطح کو بوسہ دیا، کھلا ہوا دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو کر ٹیکسی سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مجھے ٹیکسی سے باہر آنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد تیراکی کی صلاحیت نے کام دکھایا، اور دیکھ لو، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، اس وقت میں تم لوگوں کے سامنے صحیح سلامت موجود ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور گمبھیر آواز میں کہا، کاشانوک، تمہاری سلامتی میں سب سے بڑا ہاتھ تمہاری قوت ارادی اور برداشت کا ہے، ورنہ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بدن کی کلفی تو بعد میں جمتی ہے، انسان کی ہمت پہلے ہی جواب دے جاتی ہے۔ بہرحال میں نے نامکمل جملے پر اپنی بات ختم کر دی۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ہمارے ساتھ قدم اٹھاتا رہا۔ کچھ دیر تک ہم اسی اونچی نیچی پتھریلی راہ پر بچتے بچاتے چلتے رہے اور بالآخر دریا کے دوسرے پل کے قریب پہنچ گئے۔ لی جان نے تجویز پیش کی کہ ہمیں فوری طور پر کوئی ٹیکسی پکڑ کر ویلی میں پہنچ جانا چاہیے۔
چاہیے۔ میرے اور کاشانوک کی طرح اس نے بھی اچھی خاصی مارا ماری کی تھی۔ ہم تینوں ہی کا تھکن سے برا حال تھا۔ کٹمنڈو ایک زندہ اور ہنستا بنستا شہر ہے۔ موسم سرما میں اتنی رات کو اگرچہ ٹیکسی وغیرہ کم ہی ہو جاتی ہے، تاہم ان کا کال نہیں پڑ جاتا۔ تھوڑی سی کوشش اور انتظار کے بعد بہرحال سواری مل ہی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس پل پر سے دریائے دھوبی کھولا کو عبور کر لیں، میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا۔ دوسری طرف پہنچنے کے بعد کوئی سواری دیکھ لیں گے۔ دونوں نے میرے مشورے کو راست جانا اور ہم نے نہایت ہی محتاط قدموں سے پل پر چلنا شروع کر دیا۔ دریا کی مغربی سمت ہمارے لیے نہایت ہی حساس اور رسکی ہو چکی تھی۔ اگر ہم پل کو پار کر کے مشرقی سمت میں پہنچ جاتے تو ہماری پوزیشن بنسبت زیادہ محفوظ ہو جاتی۔ میں نے کاشانوک سے کہا، ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دشمنوں نے ٹیکسی کے نمبر کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ٹیکسی تو گئی دھوبی کھولا کی تہ میں، لیکن اس کے نمبر کی مدد سے وہ تمہارے دوست تک ضرور پہنچ جائیں گے، اور یہ تمہارے دوست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بات کی گہرائی کو سمجھ رہا ہوں وجدان، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ لی جان نے جیپ والوں کی اٹکھیلیوں کا جو قصہ ہمیں سنایا ہے، اس کی روشنی میں ٹیکسی 100% انفیکٹڈ ہے۔ وہ ٹیکسی کے نمبر کی مدد سے مہندر کا سراغ لگا لیں گے۔ جس ٹیکسی میں ہم نے اب تک سفر کر کے دشمنوں کے دانتوں پر لیمو نچوڑا تھا، وہ کاشانوک کے ایک دوست کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنے دوست کا نام پہلی مرتبہ ہمارے سامنے لیا تھا۔ پھر تم نے مہندر کے بارے میں کیا سوچا ہے کاشانوک؟ میں نے استفسار کیا۔ پل کی دوسری جانب چند گز کے فاصلے پر ایک فلنگ اسٹیشن ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہاں فون کی سہولت موجود ہے۔ میں مہندر کو فون کر کے ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ درج کروا دے۔ اس طرح ایک طرف تو اس کی پوزیشن صاف ہو جائے گی اور دوسری جانب کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ مہندر نے وہ ٹیکسی مجھے دے رکھی تھی۔ اس کے ذہن میں بر وقت ایک مفید بات آئی تھی۔ کاشانوک نے بتایا کہ مہندر نامی وہ شخص اس کا بے لوث دوست تھا۔ کسی مشکل وقت میں وہ اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ مہندر کی رہائش مہاراج گنج کے علاقے میں تھی۔ ہم پل کو عبور کر کے فلنگ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ کاشانوک اپنے دوست کو فون کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ ہمیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ کاشانوک نے نیپالی میں اس سے مذاکرات کیا اور اگلے ہی لمحے ہم اس ٹیکسی کے اندر بیٹھے تھے۔ مغرب کی سمت سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ہم گوسالہ پہنچے۔ پھر کاشانوک کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور نے ٹیکسی کو رنگ روڈ پر ڈال دیا۔ رنگ روڈ کے ذریعے ہم دریائے باگمتی کے اوپر سے گزرے اور بائیں سمت مڑ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شمال میں سفر کرتے ہوئے پشوپتی ناتھ ٹیمپل پہنچ گئے۔ کاشانوک دانستہ ٹیکسی والے کو ادھر ادھر گھما رہا تھا تاکہ اگر ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہو تو پتہ چل سکے کہ، لیکن سوئے اتفاق اس وقت ہم بالکل محفوظ انداز میں سفر کر رہے تھے۔ پشوپتی ناتھ ٹیمپل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم دیوپتن پہنچے اور پھر ایک ہی سڑک کو پکڑ کر ہم سیدھے بودھ ناتھ ویلی کی جانب بڑھ گئے۔ کاشانوک نے ٹیکسی میں سفر کے دوران میں عقل مندی کا ایک کام یہ بھی کیا کہ باہمی گفتگو سے پرہیز برتا۔ میں نے اور لی جان نے بھی خاموشی رہنے پر ہی اتفاق کیا۔ ٹیکسی کو ہم نے بودھ ناتھ ویلی سے تھوڑا پہلے ہی فارغ کر دیا اور پیدل چلتے ہوئے ویلی میں داخل ہو گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ کاشانوک نے ہمیں ہمارے کمرے میں پہنچایا اور 1 منٹ ابھی آیا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے چیئر پر بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا لی۔ لی جان بستر پر دراز ہو گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ہمیں ایک فرد کا احساس ہوا تھا۔ فلوجی نے ہمارے جانے کے بعد کمرے کا ہیٹنگ سسٹم آف نہیں کیا تھا۔ اگرچہ وہ سسٹم پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا، لیکن کھٹمنڈو کی کھلی فضا کی بنسبت کمرے کا ماحول کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اچھا خاصا وقت کھلے میں گزارا تھا، اس لیے بھی وہ کمرہ اس وقت ہمارے لیے ایک مہربان، نرم اور گرم آغوش کی حیثیت رکھتا تھا۔ وجدان، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لی جان کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ اس کا اشارہ گزشتہ 2 گھنٹے میں پیش آنے والے واقعات کی جانب تھا۔ اس کے اظہار اور انداز سے میں محسوس کر سکتا تھا اس نوعیت کی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور سچویشن سے زندگی میں اس کا پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے وقت کی کلفت کو دور کرنے کے لیے ازراہ مذاق کہہ دیا، اپنے گال پر چٹکی بھر کر دیکھو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خواب اور حقیقت کا فرق واضح ہو جائے گا۔ کیا میں یہ تجربہ تمہارے ساتھ دہرا سکتی ہوں؟ وہ شوخی سے بولی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میرا خواب تو ایک عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ لی جان مزید کچھ کہتی، کاشانوک ہمارے پاس آ گیا، لہذا معنی خیز گفتگو کو بریک لگ گئے۔ میں کاشانوک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ دیکھ کر متعجب ہوا۔ وہ شیونگ کٹ سے ملتا جلتا ایک بیگ تھا۔ میں نے اس بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کاشانوک یہ تم کہاں سے لائے ہو اور اس میں کیا ہے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ فلوجی کی شیونگ کٹ ہے۔ ایک شیونگ کٹ میں کیا کچھ ہوتا
ہو سکتا ہے، اس سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو۔ لی یان کاشانوک کی آمد کے بعد اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ لقمہ دیتے ہوئے بولی، اور اس بات سے میں بھی بخوبی آگاہ ہوں کہ تم اس کٹ کو کس استعمال میں لاؤ گے۔ اس کا مخاطب کاشانوک تھا۔ لی یان کے لہجے میں پوشیدہ شرارت کو میں نے پلک جھپکتے ہوئے محسوس کر لیا۔ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ چم چم کچم کچم کچم، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ واٹ؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سر کی جانب اشارہ کیا اور اسی ہاتھ کی 2 انگلیوں کو کسی کینچی کی مانند حرکت دیتے ہوئے شوخی سے بولی، آئی مین کچم کچم کم۔ بات سمجھ میں آئی تو میں نے سردنش کے انداز میں اسے گورا۔ کاشانوک کا منصوبہ تھا کہ بدھ ناتھ ویلی سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک مونک کا روپ دھارنا ہوگا۔ اگر میں اپنی وضاحت اور حلیے سے کوئی بدھ بخشو دکھائی دوں گا تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس تیاری کے لیے لباس کی تبدیلی کے ساتھ ہی مجھے بدھ راہبوں کی طرح اپنا سر بھی منڈوانا تھا۔ لی یان نے اس حوالے سے پہلے بھی میرا اچھا خاصا مذاق اڑایا تھا اور اب بھی وہ اسی قسم کی حرکت کر رہی تھی۔ کاشانوک گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے آگے روانگی کے سلسلے میں پوری تیاری کر لی تھی۔ تم دونوں کے روایتی لباس اور اشیائے ضرورت کو ایک بڑے بیگ میں بھر کر میں نے ٹیکسی کی ڈگی میں رکھ چھوڑا تھا، جو اس ٹیکسی کے ساتھ ہی دریا برد ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، فلوجی کو میں نے تمہارے لباس کے بندوبست کے لیے بھیجا ہے اور اس کی شیونگ کٹ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ واش روم کی طرف چلو، میں 10-15 منٹ میں تمہارا ساتھ مونڈ ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ اس نے چونکنے والے انداز میں توقف کیا اور اضافہ کرتے ہوئے مستفر ہوا، وجدان ذرا بیگ نکالو جس میں میک اپ وغیرہ کا سامان رکھا ہے۔ کیا تم سر منڈوانے کے ساتھ ساتھ میری چہرے پر بھی کام کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تو مجھے ہیئر ڈرائر کی ضرورت ہے۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہیئر ڈرائر کا کیا کرو گے کاشانوک؟ تم نکالو تو صحیح، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے بولا۔ آج صبح یعنی کل صبح کاشانوک ہمارے لیے جو شاپنگ کر کے لایا تھا، اس میں کپڑے کے علاوہ میک اپ کا ضروری سامان بھی موجود تھا۔ جتنی دیر میں بیگ میں سے ہیئر ڈرائر نکالتا، وہ اپنی جیب میں سے موبائل فون برآمد کر چکا تھا۔ دریائے دھوبی کھولا کے کنارے لباس تبدیل کرتے وقت کاشانوک نے اپنی جیبوں کا سارا سامان خشک لباس کی جیبوں میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیگر جیبی اشیاء کے ساتھ ہی وہ سیل بھی ٹھنڈے پانی میں شرابور ہو گیا تھا۔ کاشانوک نے سیل کو کھول لیا، اس کی بیٹری اور سم کارڈ کو سیل سے جدا کیا اور ہیئر ڈرائر کو آن کرنے کا بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سیل کے تمام اعضاء جب اچھی طرح سوکھ گئے تو اس نے انہیں اسمبل کرنے کے بعد سیٹ کو آن کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ متعدد بار ایسا کرنے کے بعد بھی ایسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ سیل زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کی عملی تفسیر پیش کر رہا تھا تو کاشانوک مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی چھٹی ہو گئی، ٹائیں ٹائیں فش۔ لی یان نے کہا، اب تو کافی دیر گزر گئی، اگر بھیگنے کے ساتھ ہی اسے کھول کر خشک کرنے کی کوشش کی جاتی تو اس بات کے امکانات تھے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا، مگر وہاں ہمیں کوئی ڈرائر میسر نہیں تھا۔ کاشانوک نے کہا، ہمیں اپنی زندگی بچانے کے لالے پڑے تھے، سیل کے بارے میں کب اور کیا سوچتے؟ میں نے پوچھا، کاشانوک کیا یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا؟ اس میں ریپیئرنگ والا ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ سادگی سے بولا، یہ سسٹم IC کے تحت کام کرتا ہے، یا تو خراب ہی نہیں ہوتا اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک بے جان پتھر ایسی حیثیت کا مالک ہو گیا ہے۔ کاشانوک اور لی یان اور انہی کی طرح کے دیگر لوگ جو موبائل فون، دستی گھڑی اور الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس کی ایسی ہی روزمرہ اشیاء کی استعمال کی اشیاء کو ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے وطن عزیز کی الیکٹرانکس مارکیٹس میں کیسے کیسے چیتے بیٹھے ہیں جو ایسے ہی اچانک خاموش ہو جانے والے آلات میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بعد میں آتی ہے، جو جگاڑ پہلے تیار کر لی جاتی ہے۔ اس پاک دھرتی کی زرخیز فضا میں سانس لے کر پروان چڑھنے والوں کو اگر اپنے جوہر آزمانے کے بھرپور مواقع ملیں تو یہ زندگی کے ہر شعبہ میں دیگر اقوام عالم کو سپر پاس کرتے ہوئے اپنی تابندہ اور رخشندہ ماضی کی یاد تازہ کر دیں گے۔ مغرب خصوصاً امریکہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو پھلنے پھولنے نہ دے۔ ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھا جائے اور انہیں سیکھنے کے صرف اتنے ہی مواقع فراہم کیے جائیں کہ یہ ان کے سامنے سر اٹھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستانی طالب علموں کو یورپ اور
बार अमेरिका ही का रुख करना पड़ता है? आखिर क्यों? और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ की तरबियत गाहों में साइंस और टेक्नोलॉजी और जिंदगी के दीगर अहम शोबों में यदि तुला हासिल कर लेते हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो वापस लौटकर मुल्को कौम की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते हैं? ऐसे अबकरों को तो नाकाबिले तसव्वुर भारी मुआवजों पर एक गहरी साजिश के तहत वहीं रोक लिया जाता है। बच्चों, अब तुमने कहाँ जाना है? यही रहो और हमारी तरक्की के लिए काम करो। अमेरिका और यूरोप आज तरक्की के जिस जीने पर खड़े नजर आते हैं, इसमें ज्यादा हाथ गैर अमेरिकी और गैर यूरोपीय अफराद का है, जिनमें गालिब तादाद पाकिस्तानी और भारतीयों की है। ये दोनों मुल्क एक साथ कमोबेश एक जैसा मुकद्दर लेकर आजाद हुए थे और अब तक लगभग एक ही जैसे मसाइल का शिकार हैं। किसी भी कौम की इनफरादी कोताहियों से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, इसका जिम्मेदार बेहिस्सों मफाद परस्त सियासतदानों और यूरोप अमेरिका की खुशनुदी को मुल्कों कौम पर फौकियत देने वाले हुक्मरानों के सिवा और कोई नहीं। मैंने काशानोक से कहा, हमारे पास एक और GSM मोबाइल स्पेयर में रखा हुआ है, तुम अपना सिम कार्ड इसमें लोड कर लो। मेरा इशारा ली यान वाले मोबाइल की तरफ था। कोशिश करके देखता हूँ, इसने कहा। अगर सिम कार्ड में जिंदगी बाकी है तो काम चल जाएगा। आइंदा 5 मिनट में इसकी कोशिश बराबर साबित हुई। अगर जिसका सिम कार्ड भी सेल के साथ ही भीग गया था, ताहम वो शॉर्ट सर्किट जैसे नक्श के महफूज रहा था, यानी अभी इसमें जिंदगी बाकी थी। इस तरह काशानोक की एक सिम मेरे सेल में और दूसरी ली यान वाले सेल में काम करने लगी। मैंने ली यान वाला सेल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, काशानोक, ये तुम अपने पास रख लो। और तुम क्या करोगी? इसने ली यान से पूछा। हम दोनों एक ही सेल से गुजारा कर लेंगे, ली यान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम मेरे वास्ते सेल को चार्जिंग पर लगा दो। काशानोक ने कहा, इस दौरान में हम एक जरूरी काम निपटा लें। जरूरी काम के अल्फाज पर ली यान जेरे लब मुस्कुरा कर रह गई। मैं इसकी मुस्कुराहट को बड़ी वजाहत के साथ समझ रहा था। जब से इसने ये सुना था कि सार माउंट कर मुझे गंजा कर दिया जाएगा, वो गाहे पे गाहे मुझे इस हवाले से छेड़ रही थी। मैं इस पर एक गहरी नजर डालकर काशानोक के साथ वॉशरूम में घुस गया। ठीक 15 मिनट के बाद जब मैं वॉशरूम से बरामद हुआ तो मेरी आया पलट चुकी थी और इस लौट पलट को मैंने वॉशरूम के आईने में मुलाहजा कर लिया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि ली यान की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ेगी इसकी हंसी छूट जाएगी, लेकिन इसने मेरी तवक्को को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो चंद लम्हे गहरी और संजीदा निगाह से मेरा और मेरे सार का जायजा लेती रही, फिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए। शायद वो काशानोक की मौजूदगी का लिहाज कर रही थी। अगर वाकई यही बात थी तो फिर इसका मतलब था इसके जाते ही वो खुल खेलेगी। थोड़ी देर बाद फलोजी लौट आया। वो हमारे लिए मुनासिब लिबास का इंतजाम कर लाया था। मेरी बदली हुई दुनिया को देखा तो वो चौंका और ना ही किसी हैरत का इजहार किया। वो बहुत ही जहां दीदा और गहरा शख्स था और मुझे यकीन था काशानोक ने इसे हमारे बारे में बड़ी वजाहत के साथ ब्रीफ कर रखा था। खाने की क्या सूरत हाल है? काशानोक ने फलोजी से पूछा। खाना मौजूद है, आप कहो तो लगा देता हूँ। हम रात का खाना बड़े ठीक ठाक अंदाज में खाकर घर से निकले थे, लेकिन सर्द तरीन मौसम में अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद हमें हल्की हल्की भूख महसूस हो रही थी। वैसे भी खाना खाए हुए लगभग 5 घंटे गुजर गए थे। मौसम सरमा में जिस्म को अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए निस्बत ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है और ये तवानाई जाहिर है खुराक ही से हासिल होती है। लिहाजा नतीजे के तौर पर निजाम इन्हजाम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। खाने के बाद काफी का दौर चला, फिर हम एक मरतबा फिर कमरे में आ बैठे और हमारे दरमियान पिछले 4-5 घंटों में रूनमा होने वाले वाकयात पर बादल ख्यालात होने लगा। इसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी कि इन संगीन वाकयात के बाद खटमंडू की फजा हमारे लिए इंतहाई मोहलक हो गई थी। अगर हमें खटमंडू में रहना था तो रपोशी बहुत जरूरी थी और मैं पर्दा नशीन बीबियों की तरह मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारने का आदी नहीं था। लिहाजा हमें अपने मंसूबे पर अमल करते हुए सुबह बुद्ध बख्शुओं के बेस में खटमंडू से निकल जाना है। आगे जो भी होता अल्लाह मालिक था। उठने से पहले काशानोक ने तकीदी अंदाज में कहा, तुम लोगों को एक मुख्तसर सी नींद लेना होगी। इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। सुबह सूरज तुलू होने से पहले बेदार हो जाना। नाश्ता हम घर से बाहर करेंगे किसी ऐसे छोटे से होटल में जहाँ ज्यादातर बख्शू ही खाते पीते दिखाई देते हैं। हम इन्हीं बख्शुओं में शामिल होकर इधर उधर से होते हुए थाचू के ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। क्या तुमने थाचू के साथ सफर करने वाले तमाम बख्शुओं को हमारे बारे में बता दिया है? मैंने एक जरूरी सवाल किया। वो नफी में सारा हिलाते हुए बोला, नहीं वजदान, हमारे राज से सिर्फ थाचू वाकिफ है। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। इस सांस से इत्मीनान झलकता था। ली यान काशानोक से दरियाफ्त किया, हम खटमंडू से तिब्बत तक किस जरिए से पहुँचेंगे? यात्रियों वाले काफिले में शामिल होकर हम मुकामी
بس کے ذریعے کھٹمنڈو کے ایک معروف مقام سندارا جائیں گے۔ کاشانوک نے بتایا سندارا سے سوئس منی ایکسپریس کوچ چلتی ہے، یہ کوچ ہمیں کوادری تک پہنچائے گی۔ اس سرحدی قصبے سے آگے پیدل سفر کر کے ہم تبت میں داخل ہو جائیں گے، مگر تم نے تو بتایا تھا کہ یہ بدھ یاتری راستے میں بھی ایک دو مقام پر رک کر کچھ وقت گزاریں گے۔ لی یان نے پوچھا کیا سوئس منی ایکسپریس انہیں یہ سہولت فراہم کرے گی؟ اس کوچ میں زیادہ تعداد ایسے ہی بدھ بخشو پیروکاروں کی ہوگی جو مختلف بدھ اسٹوپاز کی یاترا کو نکلے ہوئے ہیں۔ تھاچو کا قافلہ بھی تبت سے اسی مقصد کی خاطر کھٹمنڈو تک آیا ہوا ہے، لہذا ٹرانسپورٹ والے ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم جس کوچ سے روانہ ہونے والے ہیں وہ کھٹمنڈو سے نکل کر شمال کی سمت میں سفر کرتے ہوئے 9 کلومیٹر کے بعد بدھا نتھا پہنچے گی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ بدھا نلکا نتھا سے مزید آگے شمال کی طرف بڑھے گی اور 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سندری جل جا پہنچے گی۔ سندری جل کھٹمنڈو سے 13 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ سندری جل میں مختصر قیام کے بعد ہم آگے کوادری کی طرف بڑھ جائیں گے۔ کاشانوک نے اس سفر کا ایک نقشہ سا کھینچتے ہوئے بتایا، ذہن میں رہے کہ یہ تمام تر سفر ہم شمال میں بلندی کی طرف طے کریں گے۔ تبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، یہ اوسطاً 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تبت کے بعد مقامات پر یہ بلندی 13,500 فٹ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ تبت میں قدم رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہم چائنا میں داخل ہو گئے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ کاشانوک یکدم افسردہ دکھائی دینے لگا، پھر آہستہ سے بولا، بالکل بالکل، میں اس کی افسردگی کا سبب جانتا تھا۔ کاشانوک بدھسٹ تھا اور بدھ کے پیروکاروں کے لیے تبت کی بڑی اہمیت ہے، یہ ایک طرح سے ان کا مکہ مدینہ ہے۔ کسی زمانے میں تبت ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا، پھر 1959 عیسوی میں 14ویں دلائی لاما کے دور میں کمیونسٹ چینی فوج نے اس پر لشکر کشی کی اور ایک بڑی خون ریزی کے بعد اس ارضی جنت کو ہڑپ کر لیا۔ تبت اب چین کے ایک صوبے کی حیثیت رکھتا ہے، اس صوبے کا صدر مقام لہاسا ہے۔ اس خطے کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کے بعد چین نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سرکاری کاغذات میں اب تبت سی زانگ کے نام سے موجود ہے، لیکن تبت کے باسیوں اور بدھ کے پیروکاروں کے لیے یہ اب بھی تبت ہی ہے۔ سی زانگ کا لفظ ان کی یادداشت میں بیٹھتا ہی نہیں۔ اس تاریخی زیادتی کے حوالے سے تبتی عوام فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ موجود ہو تو کاشانوک بھی تبت کو تبت ہی سمجھتا تھا، لہذا اسی زانگ چین کے ایک صوبے کے ذکر پر اس کا غمزدہ ہو جانا عین فطری بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہم سے رخصت ہو گیا اور جاتے جاتے یہ ہدایت بھی کر گیا کہ صبح ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، لہذا ہمیں پیکنگ وغیرہ کر کے سونا چاہیے۔ ہم نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آئندہ 15 منٹ میں پیکنگ کر لی۔ اس دوران میں لی یان بار بار میرے منڈے ہوئے سر کی طرف دیکھتی اور معنی خیز انداز میں مسکرا دیتی۔ اس کا انداز مزاح کا اڑانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ شرارت کے موڈ میں نظر آتی تھی۔ ہم پیکنگ سے فارغ ہوئے تو میں نے اسے کہا، شاید تم نے کاشانوک کی بات کو غور سے نہیں سنا، ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے۔ جلدی اٹھنا ہے تو سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی، تو یہ کہ جلدی بیدار ہونے کے لیے جلدی سونا بھی ضروری ہے۔ میں نے اس کی شوخی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کے بارے میں تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ ہاں، سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن یہاں پر ان دانش بری باتوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ رات کے 2:15 بج رہے ہیں، اس وقت کو ارلی ٹو بیڈ تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ نہیں کہا جا سکتا، میں بھی مانتا ہوں، میں نے تائیزی لہجے میں کہا، لیکن بیدار ہونے کے لیے سونا ضروری ہے۔ ضروری تو ہے، مگر کیا کروں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کہا، کافی نے نیند اڑا دی ہے، اس سلسلے میں کوشش تو کر سکتی ہو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ میری بات پر غور کرنے کے بجائے چونک کر مستفر ہوئی۔ وجدان، تمہیں تو جماہیوں پر جماہیاں آنا چاہیے، لیکن تمہاری آنکھوں میں تو نیند کا شائبہ تک نہیں۔ مجھے اتنی جماہیاں کیوں آنا چاہیے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا تم اپنا دعویٰ بھول گئے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، امی نے تو بتایا تھا کہ چائے کافی وغیرہ پینے کے بعد تم پر الٹا اثر ہوتا ہے۔ میں پلک جھپکتے میں لی یان کی بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چائے کافی اور ایسی ہی دیگر اشیاء مجھ پر الٹا اثر کرتی ہیں۔ عام طور پر لوگ ان اشیاء کو نیند بھگانے اور اعضاء کو مستعد رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں چائے کافی پینے کے بعد نیند اور آرام کی طلب محسوس کرنے لگتا ہوں۔ لی یان نے اس طرف توجہ دلائی تو مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔
اور پھر فوراً ہی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ حالات اور واقعات کی سنگینی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے دوران میں شاید میرے ذہن نے کافی کے مذکورہ اثرات کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ لی جان کو بات کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت نیند کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن سونے سے پہلے مجھے ایک نہایت ہی اہم کام کرنا ہے۔ کون سا اہم کام؟ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ربی کو گڈ نائٹ کہنا ہے۔ وہ ایک طویل بوجھل سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا تھا میں نے اس کی توقع کے خلاف جواب دیا تھا۔ بہرحال وہ موبائل لے کر میرے پاس آ گئی۔ اس دوران میں وہ موبائل پوری طرح چارج ہو چکا تھا۔ وہ سیل کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، اس کا انداز یاد دہانی کرانے والا تھا۔ ایک بات کو ذہن میں رکھنا وجدان، ربی کے اشارے پر ہمارے 2 سم کارڈز پہلے ہی نکارہ ہو چکے ہیں، تیسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اس فون کے بعد میں اس سے رابطہ نہیں کروں گا، سیل میرے کام کا رہے یا بیکار ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں اسی وقت ربی کی خبر لوں گا جب ہمارے درمیان چند فٹ یا چند گز یا چند میل کا فاصلہ باقی رہ جائے گا۔ اس لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، میں اسرائیل میں قدم رکھنے سے پہلے اسے چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ چند روز تک وہ بھی میری انتظار کا مزہ چکھے۔ میں رپوش اور گمنام رہ کر اسے تڑپاؤں گا، اذیت کی سولی پر چڑھاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھنے، مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھے چھاپنے کی خواہش کی پھانسی پر لٹکا رہے گا، مگر میں اس کے ہاتھ آؤں گا نہ نگاہ میں سماؤں گا اور نہ ہی سماعت تک رسائی پاؤں گا۔ ذرا اس کو ہی پتہ چلنا چاہیے کہ نارسائی کیا ہوتی ہے۔ میں نے اس کیفیت میں اپنا سینہ جہنم بنا رکھا ہے۔ کچھ دن وہ بھی تو انہی انگاروں کی تپش کا لطف اٹھائے۔ ربی موش احمد نے ساحل کو مجھ سے دور کر کے بلکہ ناقابل پہنچ بنا کر جتنا بڑا ستم ڈھایا تھا وہ میرے سابق ریکارڈ کو توڑنے کا باعث تھا۔ میری زندگی میں آنے والے تمام دشمنوں نے مجموعی طور پر بھی مجھے اتنی اذیت نہیں پہنچائی ہوگی جتنی اس ایک شخص کے ہاتھوں مختصر سی مدت میں نے اٹھائی تھی۔ مجھے تسلیم ہے کہ ربی میرا ایک ایسا حریف ثابت ہو رہا تھا جس سے نمٹنے کے لیے مجھے دانتوں پسینہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف میں بھی اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہا تھا، تو اس کے دانتوں کی داب میں آنے کی بجائے ناک میں گھس بیٹھا تھا، اور میری کوشش تھی کہ اس کا بھی وہی اشر ہو جو ماضی بعید میں نمرود کا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔